ادریس صاحب کو، ہاں ان کو محمد لیں، ادریس صاحب کو لے کر آتے ہیں، ان ایک کی منٹ۔ آنکھیں لال ہیں اور جاگ جاگ کے نا ماشاء اللہ جی بہت خوبصورت ہیں۔ یہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں تراوی پہ۔ جی سر، السلام علیکم۔ ہم نے تراوی واجب کر کے آپ کو پڑھا کے جانا ہے، اللہ یاریک صاحب کو منا کے جی جانا ہے۔ بالکل السلام علیکم بالکل۔ شیخ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ خیرت سے انشاءاللہ، ٹھیک طارق ہیں؟ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے جی، بہت شکریہ، الحمدللہ۔ اللہ طارق تعالیٰ صاحب آپ آپ کو ٹھیک ہیں؟ سلامتی دے۔ جی بہت شکریہ، شیخ صاحب میں آپ نے ٹھیک۔ انتظار بہت کروایا۔ بس مناظرہ ہو رہا تھا، وہ کیا کریں، کسی کو درمیان میں ڈسکنیکٹ کریں تو اس کی بھی توہین ہے نا جی۔ وہ نتیجہ بھی پھر یہ معلوم نہیں ہوا کہ نتیجہ کیا ہو گیا۔ مفتی صاحب نے تو نتیجے نتیجہ کی انفارمیشن بھی نہیں دی کہ رزلٹ کیا نکلا۔ نہیں نہیں شیخ نہیں، صاحب نتیجہ میں یہاں نتیجہ یہاں نہیں نکلتا، نتیجہ عوام ہی نکالتی ہے۔ وہ بھی ڈرتے ڈرتے ہم نے تھوڑا سا کمنٹس کیا ہے، پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ ہاں نتیجہ اللہ کرے ٹھیک ہی نکلے۔ شیخ صاحب آمین۔ پہلے بھی میرے آپ کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے، میری اردو جو ہے میں 8-9 سال سے اس پر گفتگو نہیں کی ہے، تو جو لغات آگے پیچھے ہو گئی تو معاف کرنا میں شیخ صاحب۔ اوکے، کوئی بات نہیں۔ جی شیخ بولیں۔ صاحب آپ کی کس جو گفتگو میں نے سنی، مناظرے آپ کی سنے، شیخ صاحب آپ کا ادعا ثابت نہیں ہو رہا میرے لیے۔ آپ کبھی کہتے ہیں کہ جماعت جو ہے تراویح کی، میں بات شروع کر سکتا ہوں شیخ صاحب؟ آپ کی اجازت ہے؟ جی بسم نہیں اللہ، آپ شروع کر لیں۔ آپ شروع کریں۔ کر شیخ لیں صاحب آپ کر لیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جماعت باطل ہے، یہ تو نفلی عبادت ہے، آدمی کر سکتا ہے، تراویح جو نہیں ہے 20 رکعت یا 10 رکعت یا زیادہ کریے تو ثواب کا کام ہے، پھر کہتے ہیں اس میں جماعت بدعت ہے۔ پھر اب آپ آج کا ادعا میں نے دیکھا، آپ کہتے ہیں کہ جماعت بھی اور تراویح بھی بدعت ہے، تو شیخ صاحب آپ اس پر تو تھوڑی تراوی لفظ تو کسی لائٹ حدیث میں نہیں لائیں، ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے تھوڑی تراوی اس کو کسی حدیث وضاحت۔ تراوی لفظ کسی حدیث میں ہے بھائی محمد پھر ادریس تو صاحب؟ سر ٹھیک ہے، میں 2 حدیث بتاتا ہوں، اگر آپ اس پہ جواب دے دیں پھر ٹھیک ہے۔ اور لفظ آپ کا کیا موقف ہے؟ لفظ تراوی کسی حدیث میں ہے؟ تراویح لفظ لفظ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا جواب۔ لفظ تراوی کسی حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ فریز ہے بھائی، یہ بھی کسی اچھے نیٹ کا انتظام کرو نا فریز بھائی۔ ہوگا۔ سب فریز آپ ہوگا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ہاں ہے میرے نزدیک آپ کہتے ہیں لفظ تراوی حدیث میں ہے، جی جی بسم اللہ، ہے شیخ صاحب۔ چلیں دکھاؤ۔ جی میں شیخ صاحب مجھے ٹائم ملے گا شیخ صاحب، میرے جو نشان ہے وہ بھی باطل ہو گئے ہیں۔ شیخ صاحب آپ ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو 5 منٹ رکھ سکتے ہیں شیخ۔ چلیں بول آپ رہے حدیث ہیں، دکھائیں نا، آپ کہتے ہیں لفظ تراوی حدیث میں ہے۔ چلے ٹھیک ہے آپ شیخ صاحب، 5 منٹ بات کریں جی، میں لگا دیتا 5 ہوں منٹ آپ ٹائم، بات کریں۔ ٹھیک شروع ہے کریں، شیخ صاحب، لگا دیے ٹائم رکھ ٹائمر۔ لیں شیخ۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب۔ تیار نہیں ہے تو میں گفتگو شروع کروں بھائی، آپ جب تک اپنے حوالے دیکھتے ہو۔ آپ شروع کریں شیخ صاحب، میری جو ہائی لائٹ کی تھی وہ مجھ چلیں سے بھائی، لفظ تراوی کسی آگے حدیث پیچھے ہو میں گئی، نہیں شیخ ہے صاحب بھائی، آپ شروع۔ لفظ تراوی کسی حدیث میں نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حدیث ہو، ٹھیک ہے نا؟ بعد میں کیا، بعد میں کیا ادوار میں جو لفظ تراوی بعد میں شروع ہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے وہ ہے کہ قیام رمضان میں نمازیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں نماز تہجد بھی ہے، اور شیعہ مذہب میں تو نمازیں بہت زیادہ ہیں، رات کے وقت رمضان میں 100 رکعت پڑھیں، اس سے زیادہ پڑھا کریں۔ تو یہ اس میں سے کوئی بھی نہیں، یہ ہم نہیں کہتے کہ نماز رمضان میں رات کو نماز نہیں پڑھ سکتے، غیر واجب پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی چاہیے، زیادہ پڑھنی چاہیے، لیکن اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور اس کا دلیل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلا، جی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اب ہم نے عمر بن الخطاب صاحب کا قول دکھایا کہ اس نے خود اپنے الفاظ کے، اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ بدعہ، نعم البدعہ، یہ اچھی بدعت ہے، اور آپ کے علماء نے اس کے ذیل میں یہی کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے نہیں تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اگر آپ کو شک ہے میری گفتار پر تو میں دوبارہ دکھا دوں گا،
کہہ دینا. ہم نے ابو ہریرہ کا قول آپ کو دکھایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو, ہاں شک ہے بھائی یا شک نہیں ہے؟ ہم اس سے سمجھ نہیں. اچھا اگر آپ کو شک ہے نہیں ہے تو گفتگو ختم ہے. پھر اگر آپ کے علماء کے قول ہے کہ عمر بن خطاب نے جو کہا کہ یہ بدعت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا, یہ ایک نئی چیز ہے اور پیغمبر کی سنت نہیں ہے. تو پھر گفتگو ختم ہے اگر آپ اس کو مانتے ہیں. نہیں مانتے تو میں دکھاؤں بھائی, ٹھیک ہے نا. مانتے ہیں نہیں مانتے, دیکھا آپ نے, دیکھا یہ گفتگو کا حصہ آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ میں جواب دینے کو تیار ہوں اگر شیخ صاحب مجھے دیکھیں, مجھے 2 منٹ دیں آپ شیخ صاحب. اور میں نے جو گفتگو کی ہے اس کا مطلب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بھائی, آپ کو سمجھ آئی ہے میں نے جو بولا ہے؟ ہاں آپ نے بولا مجھے سمجھ آئی شیخ صاحب, پر اس کے جوابات. اور اگر دیکھیں عمر بن خطاب نے جو کہا کہ یہ بدعت ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کے علماء نے اس کے ذیل میں فرمایا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عمر کے جملے کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے یہ نہیں تھا, یہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے, تو پھر گفتگو ختم ہے, یہی کافی ہے. اگر آپ اس مقدار کو نہیں مانتے تو میں دکھاؤں, اگر مانتے ہیں تو مناظرے کی کیا ضرورت ہے؟ جی آپ کا کیا جواب ہے؟ شیخ صاحب میں جواب دوں گا. شیخ صاحب تراوی کے لفظ کی بات ہو رہی ہے شیخ صاحب, پہلے میں ایسے ثابت کروں گا. آپ میں نے جو عمر بن خطاب کی بات کی ہے اس کا جواب دینا نا بھائی, اس کا جواب تو دینا. تراوی کو چھوڑو, تراوی کا لفظ جو اس کا ہی جواب دیتا ہوں, اس کا ہی جواب دیتا ہوں. کہتے ہیں شیخ صاحب, آپ کہتے ہیں جماعت بدعت ہے, ٹھیک ہے شیخ صاحب. ہماری فقہ کی کتابوں میں, حدیث کی کتاب میں ہمارا بھی یہ لکھا ہے کہ گھر میں اگر پڑھے وہ بھی افضل ہے, وہ افضل ہے. اگر گھر پڑھے وہ بھی افضل ہے, کہ جماعت سے پڑھے وہ بھی ٹھیک ہے. تو افضلیت کی بات ہو رہی ہے, اگر اکیلے پڑھے تراوی پھر بھی ٹھیک ہے. شیخ صاحب آپ نے کہا, عمر نے کہا ہے ما احسن بدعت, یہ کتنی اچھی بدعت ہے. وہ حدیث میں نے دیکھی ہے 2010 حدیث ہے بخاری کی, غالباً وہی حدیث ہے. شیخ صاحب اس کا معنی یہ نہیں, اس کا معنی بدعت کا وہ نہیں لیا جائے گا جو آپ لیتے ہیں اور جو آپ پیش کرتے ہیں کتابوں سے, ابن حجر کی, مرقات کی. شیخ آپ فقہ کی کتاب دکھائیں نا, کب ہم دکھاتے ہیں اس کو, جو تعویل کرتے ہیں وہ شیخ ابن حجر اسقلانی جو ہے, اور جو اور محدثین کی اب کتابیں دکھاتے ہیں, اس کا معنی رینیو ہے کہ میں نے کتنی اچھی طرح پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا. شیخ صاحب اس کا یہ معنی ہے, ہم تو تراویح مانتے ہیں, نہیں مانا, یہ غلط آپ بیان کر رہے ہیں نا, آپ معنی غلط بیان کر رہے ہیں نا. میں دکھا دوں, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے پہلے دکھایا, میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ بخاری کی حدیث ہے, دیکھیں میرے بھائی, اچھی طرح سے دیکھ لیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ بخاری کی حدیث ہے, دیکھیں بخاری ہے کہ حدیث نمبر 2010 ہے کہ عمر صاحب نے کہا نعم البدعۃ هذه, یہ بہترین بدعت ہے. اس کے ذیل میں ملاحظہ کریں, یہ المدخل الی السنن الکبریٰ بیہقی صاحب کے اپنے الفاظ ہیں, جزء اول. یہاں پر وقد قال عمر, صفحہ نمبر 226 ہے, عمر فی قیام شہر رمضان, عمر نے قیام شہر رمضان کے متعلق کہا ہے نعمت البدعۃ هذه, یعنی انہا محدثۃ لم تکن, یہ ایک نئی چیز ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا, نئی چیز ہے جو لم تکن, پہلے کبھی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. یہ تبیین الکذب المفتری حافظ ابن عساکر کیا. یہاں پر صفحہ نمبر 97 میں وہ نقل کرتے ہیں شافعی محمد ابن ادریس, جو آپ کا نام ہے, آپ کا نام بھی محمد ادریس ہے, وہ محمد ابن ادریس شافعی, ٹھیک ہے نا. اس نے کہا قد قال عمر فی قیام رمضان نعمت البدعۃ هذه, یعنی هذه محدثۃ لم تکن. شافعی کا بھی یہ قول ہے کہ عمر نے جو کہا کہ یہ بدعت ہے, اس کا مطلب ہے یہ نئی چیز ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا. اچھا, بخاری اور مسلم کے شراح, یہ صحیح بخاری کی شرح ہے ابن بطال کی, جو سب سے پرانی شرح ہے, کرمانی, اور یہ پرانے شرح, یہ جلد نمبر 4 ہے. وقول عمر, صفحہ نمبر 147, وقول عمر نعم البدعۃ فالبدعۃ اختراع ما لم يكن قبله. بدعت کا مطلب ہی یہی کہ ایک ایسی چیز کو بنائیں کہ جو پہلے کبھی نہیں تھا. بدعت یعنی بدع میں سے نئی چیز, بدیع. اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں بدیع السماوات والارض, کہ سماوات والارض نہیں تھی, اس کا کوئی مثال ہی نہیں تھا, بغیر کسی کی کاپی تقلید کرتے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زمین و آسمان بنا دی نا. اچھا, یہ حدی الساری حافظ ابن حجر کی مقدمۃ فتح الباری, چاپ مکتبۃ السلفیہ, صفحہ نمبر 85 ہے. ملاحظہ کریں, نعمت البدعۃ هو فعل, قول عمر نعمت البدعہ هو فعل ما لم يسبق الیہ. فعل بدعت کس کو بولتے ہیں؟ معلوم ہے اس کے پہلے کوئی مثال نہ ہو, کوئی اس کا سابقہ کوئی نہ ہو اس فعل کا, ٹھیک ہے نا. بدعت بولتے ہیں اسی کو. اچھا, میں آپ کو بتاؤں یہاں پر
یہ دیکھیں عمدۃ القاری فی شرح البخاری، محمود ابن احمد عینی کی جزء 11 چاپ دار الفکر. اچھا کہتے ہیں کہ وفی اشعار ان عمر ما كان لا يواظب على الصلاة معهم. عمر خود تراویح نہیں پڑھتے تھے. حدیث کا مطلب یہی ہے کیونکہ وہ جماعت میں شرکت. نعم البدعہ اس کا مطلب کیا ہے؟ انما دعاها بدعة لان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يسنها لهم. اس کو کہا کہ بدعت ہے کہ عمر نے عمر ابن الخطاب، عربی زبان تو اس کی مادری زبان ہے بھائی، اس زمانے میں سب لوگ فصیح ہوتے تھے اور عربی کے الفاظ اس کو آتے ہیں. بدعت بولنے اس لیے کہ پیغمبر کی بدعت سنت نہیں ہے. لم يسنها لهم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. ولا كانت في زمن ابی بکر، ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں تھا. ورغب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيها بقوله، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قیام اللیل کی ترغیب دیا، جماعت کی ترغیب نہیں دیا. اچھا اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو عمر صاحب کا اعتراف یہ بڑا اہم ہے. ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں. اس کے پاس ابو ہریرہ ہے اور بہت سارے. ابی بن کعب کا اعتراف ہے. جی سر. زید بن ثابت کی حدیث ہے. اب بولیں شیخ صاحب، آپ نے جو کتابیں دکھائی محدثین کی جو شرح ہے حدیث کی، وہ ہماری کتب ہے، لیکن یہاں ایک بات آپ کو شیخ صاحب میں بتانا چاہوں گا. یہ جو المدخل کی بات ابن عساکر کی، ابن شابی کی، محمد ادریس الشافعی اور ابن حجر کی کتابیں جو پڑھی ہیں شیخ صاحب، انہوں نے اپنا قول لکھا ہے. شیخ صاحب یہ حدیث سے نہیں انہوں نے نکالا شیخ صاحب، انہوں نے اپنا رائے نکلا ہے. میں ابن حجر کے نقطہ رائے کو احترام کرتا ہوں، اس نے اپنا رائے لکھا ہے. دیکھیں رائے کس چیز کے لفظ بدعت کا شرح بتانا. عمر صاحب نے جو کہا کہ یہ بدعت ہے، بدعت کا کیا مطلب ہے؟ بدعت کی جو تعریف کی ہے وہ ٹھیک کی ہے، اس کی میں خلاف نہیں ہوں. بدعت کی تعریف ٹھیک ہے. شیخ صاحب پر رائے اپنا لکھا ہے. ایک نقطہ آیا میرے ذہن میں. انہوں نے تو وہ بدعت کی جو بھی حوالے جات دیے نا، جو بھی مطلب دیے، ہم سمجھیں وہ کمزور ہیں یا وہ اقوال ہیں. تشریح کی ہے نا وہ حضرت عمر فاروق کے جو الفاظ ہیں ان کی تشریح کی ہے. آپ ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، آپ ہمیں سنت کی اس کی ایز اے سنت جو ہم اس کو بناتے ہیں یا متصور کرتے ہیں وہ بتا دیں وہ کس سے ہوتی ہے سنت، وہ کیسے ہوئی سنت موقدہ. اگر بدعت نہیں ہے تو سنت ہے، تو سنت دکھائے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے تو عمر صاحب نے کیوں بولا کہ بدعت ہے؟ جی سنت اس کو کس نے کہا، کس نے کہا، کس صحابی نے کہا، کسی محدث نے کہا؟ جی شیخ صاحب آپ مجھے 5 منٹ دے، آپ ٹائمر لگائے. 5 منٹ بعد شیخ صاحب اس کا جواب دے گا. میں سنت بھی بتاؤں گا اور باتیں جو آپ نے کہی سنت ہم کس کے کہتے ہیں شیخ صاحب. چلو ٹھیک، لگا دیا ٹائم. شیخ صاحب مجھے پتا آپ نے جو باتیں کی میں نے وہ بھی سنی شیخ صاحب. پھر میں اس کا ابطال میں آپ نے دلائل لانی ہے شیخ صاحب، اگر آپ لا سکتے ہیں شیخ صاحب. جو حدیث ہے ہماری وہ صحیح بخاری کے 2012 ہے شیخ صاحب، یہ ہماری دلیل ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں جماعت نہیں آئی ہے، یہ ثابت نہیں ہے شیخ صاحب، آپ کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے، جماعت کا لفظ نہیں آیا شیخ صاحب، تو آپ اس کا ترجمہ کیجئے شیخ صاحب. مجھے بتائیے اس کا ترجمہ کیسے آتا ہے. ہم پھر غلط ترجمہ کرتے ہیں. اہل حدیث کی جو اردو ٹرانسلیٹ ہے وہ غلط ہے، فارسی کی جو ہے وہ غلط ہے شیخ صاحب. آپ کی جو ترجمہ ہے پھر وہ صحیح آ جاتی ہے، ہماری غلط آ جاتی ہے، پشتو میں بھی غلط آ جاتی ہے شیخ صاحب. اس کا معنی پھر کریں گے ہم، اس سے سنت لیتے ہیں شیخ صاحب. ایک اور دوسری بات شیخ صاحب میں کہوں، آپ نے اس کا جواب بھی دینا ہے شیخ صاحب. 2012 تو پڑھو نا، حدیث تو پڑھو نا، ہمیں کیا پتا آپ کیا کون سی حدیث ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث أنه قال عن ابن شهاب أخبرني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من الجوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته. شیخ صاحب اب میں دوسری بات کی طرف آپ کی توجہ لاتا ہوں. اس کا جواب شیخ صاحب دیجیے جیسے میں نے کہا شیخ صاحب. دوسری بات شیخ صاحب میں ایک دوسری بات بتانا چاہتا ہوں شیخ صاحب، اس کو آپ غور سے سنیے شیخ صاحب. یہ میرے پاس مرکات ملا علی قاری کے 3 جلد میں یہاں لکھتے ہیں شیخ، لیکن اجمعوا صحابہ علی ان التراویح 20 رکعتا. یہ صحابہ کی اجماع ہے. آپ اگر اجماع بطلان میں لا سکتے، اجماع کی یہ بدعت ہے، اجماع لا سکتے شیخ صاحب، میں مانوں گا کیونکہ میں اس اجماع سے پھر چلا جاؤں گا. کتاب ہے کون سی کتاب ہے؟ اور دوسرا میرے پاس آپ اگر کتاب کون سی پڑھی آپ نے؟ یہ اجماع والی کتاب کون سی ہے؟ ملا علی قاری کی. تو صحابہ کا اس نے کہا صحابہ کا اجماع، اس کا سند کیا، اس نے کہاں سے نقل کی ہے کہ صحابہ کا اجماع؟
میں اور بھی دکھا سکتا ہوں شیخ صاحب اجماع، اور اور اس ملا علی اجماع قاری تو اجماع بعد کے میں لیے آیا سند نا. کی ضرورت نہیں ہوتی شیخ، اس کو آپ بتا شیخ صاحب نہیں ہوتی شیخ صاحب، میں میوٹ ہوں آپ بات. متواتر ہے، آپ کو اچھی طرح شیخ صاحب پتا ہے. دیکھ لے شیخ صاحب، وہ حدیث کی جو شرح ختم ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے شیخ صاحب. اور دوسرا سنت کی بات آتی ہے، ہم اس حدیث سے سنت لیتے ہیں. آپ نے طارق بھائی آپ نے سنا، اس سے ہم لیتے جی ہیں جو جی جی بخاری کی حدیث پڑھی اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے. اس بطلان پر اجماع لانا ہوگا، اگر لا سکتے وہ بھی فقہ عالم کی. اور بات اس کی رہی بھائی کہ صاحب ملا علی قاری کہتا میں ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ اس صحابہ کا اجماع ہے کہ 20 رکعت ہے؟ تواتر سے ثابت ہے شیخ. تواتر دکھائے نا بھائی ملا علی اور قاری. ایک میں وہ شیخ صاحب اور بھی کس دکھاتا جلد ہوں میں شیخ کہا، صاحب، یہ کس میرے جلد اور مرقات کا آپ بتائیں، مرقات کا جلد تیسری نمبر اور جلد ہے صفحہ نمبر شیخ صاحب. بتائیں. شیخ صاحب میں ایک حدیث بتاتا ہوں، اس کی شرح میں ایک لکھتے ہیں مرقات تیسری جلد میں. شیخ صاحب میں مفتی ایک صاحب، حدیث بتاتا ہوں، اس کی شرح میں لکھتے ہیں. حضرت میں ایک حدیث مولانا بتاتا ہوں شیخ ادریس صاحب. صاحب، ہاں طارق بھائی. مولانا صاحب ادریس صاحب، آپ تھوڑا وضاحت کیجیے، آپ احناف سے ہیں یا کہ اہل ہاں حدیث سے ہیں؟ شیخ صاحب، تھوڑا میں حناف ہوں شیخ صاحب، اچھا ٹھیک میں ٹھیک حناف ہے ٹھیک. ہوں. آپ فقہا کی بات کر رہے تھے نا، فقہ کر لائیں تو میں نے اس لیے ہاں واضح فقہ اہل وضاحت حدیث نہیں کی مانتے. ٹھیک کہ ہے آپ ٹھیک ہے پتہ چل شیخ جائے صاحب. ناظرین کو، محترم ناظرین کو، کہ یہ جو عالم بات کر رہے ہیں یہ احناف سے ہیں، یعنی مقلد ہیں، یعنی فقہ حنفی کے. ٹھیک ہے یہ شیخ صاحب یہاں ایک حدیث ہے شیخ صاحب، یہاں میری تو یہاں لکھا ہے 30,003 ہے. وَنْ أَعْرَجْ قَالَ کون سی مَا کتاب ہے؟ أَدْرَكْنَا النَّاسَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. مرقات کی کون سی میں کتاب؟ حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ جو اچھا کہہ مرقات. رہے تھے کہ وہ مجھے لکھا. مرقات میں. باب قیام الشہر رمضان میں حدیث ہے 1303. اچھا اور شیخ صاحب اجماع صرف یعنی شیخ صاحب میں اور اجماع بھی دکھا سکتا ہوں. یہ ہمارے پاس فقہ کی کتاب ہے الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 27. میں شیخ صاحب اجماع کی بات کر رہا ہوں. اس پر اجماع کے بارے میں بھی ایک بات بتا دوں شیخ، آپ اسے بھی سن لے. اس کے بطلان میں آپ کیا کہیں گے شیخ صاحب؟ جیسے طارق بھائی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، اس ٹاپک کو آپ خلفاء کی طرف لے جاتے ہیں. اس کا جواب دیجئے، خلفاء کے باس کو مت چڑھیے، وہ دوسرے دن انشاءاللہ پھر چڑھیں گے شیخ صاحب. اور معجم الکبیر کی ایک روایت ہے 2171. سألت ربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سألت ربی اربعا فاعطانی ثلاثا ومنع واحدة الا يجمع امتی على ضلالة فاعطانیها. رب نے مجھے وہ دیا. شیخ صاحب اگر اس کے بارے میں بھی آپ کچھ وضاحت کر لے تو ٹھیک ہو جائے گا. شیخ صاحب بات آتی ہے اور اجماع کی قال ابن عابدین کیا کہتا ہے؟ علیہ عمل الناس شرقا وغربا. شیخ صاحب یہ شرق و غرب کی بات ہے. تو ہم تو نہیں پڑھتے نا شرق و غرب. قال سہنوری صاحب کہتے ہیں والذی علیہ عمل الناس واستمروا الى زماننا. شیخ صاحب کیا؟ ہم تو نہیں پڑھتے بھائی. شیخ صاحب میری دیکھو شیخ صاحب، اگر آپ ہماری بات ہماری کتب کے نہیں مانتے شیخ صاحب، یہ اصول ایسے ہے مناظرے کے کہ میں آپ کی کتاب نہ مانوں، آپ ہماری نہ مانے تو پھر تو بات ختم ہوگی. شیخ صاحب آپ کہتے ہیں میں حناف کی کتابوں سے انہیں دکھاؤں گا بطلان، خلافت کی، تراویح کی، سب کچھ. شیخ صاحب اگر آپ اتنے بھی ماہر ہیں شیخ صاحب، مجھے ماہر ہے ایک حد تک، تو بتائیں شیخ صاحب اس اجماع کا جواب دیجئے. شیخ صاحب میں نے آپ کے لیے سوال رکھا، اور اس حدیث کا آپ ترجمہ کیجئے. شیخ صاحب آپ کیسے ترجمہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ہم ترجمہ کے جو ہم کرتے ہیں اردو میں، فارسی میں اور پشتو میں، اس کے تو اپنی بالکل معنی ہی نہیں ہے شیخ صاحب، کیونکہ آپ الگ طرح ترجمہ کرتے ہیں. ہم تو جب بھی کوئی کتاب کھولتے ہیں وہی معنی لکھتے ہیں، ہم وہی ٹھیک معنی ہے لیتے ہیں محدثین سے ٹھیک بھی ہے. وہی لیتے ہیں. حضرت حافظ صاحب، قاری صاحب نے جو پوائنٹ نکات اٹھائے ہیں نا، ان کا جواب لے لیتے ہیں شیخ جی سر. اللہ یاری ٹھیک ہے صاحب سے، ٹھیک ہے. جی سر. جی پھر سر. آگے اللہ آپ بات کو جزائے کریں. خیر دے. بہت شکریہ، بہت اچھا جی سر. تھینک یو سر. نکات تو اٹھائے انہوں نے ہیں، جو بہت جس اچھے حدیث کی طرف نکات. اشارہ کیا ہے کہ کہتے ہیں اس حدیث میں، یہ حدیث 2012 بخاری میں وہ عائشہ کی حدیث ہے کہ اس میں کیا ہے، جی جی اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی ہے. تو انہوں نے اس حدیث کو صحیح طرح سے پڑھا نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے احادیث کو اچھی طرح سے پڑھیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اس حدیث میں واقعاً لکھا کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں حدیث دکھا دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ذرا اردو میں تھوڑی پریشانی، آپ پڑھیں تو ان سے ساتھ نہ ان سے تائید ہاں میں لیتے دکھا جائیں. دیتا ہوں، میں آپ دکھا دیتا ہوں. سامنے لے آئیں. جی جی دکھا دیتا ہوں ابھی. ٹھیک ٹھیک یہ طرز ٹھیک.
میں بس حدیث کھول دوں تو اس کو ڈھونڈنے میں کچھ بعض اوقات ٹائم لگتا ہے مجھے. کوئی ٹھیک ہے بات ڈاکٹر نہیں، صاحب، وقت آپ کا ٹائم ابھی میں نے لیجیے، شروع نہیں وقت کیا، لیجیے، وقت لیجیے جی ڈاکٹر جی صاحب. وقت نہیں شروع کیا ابھی. کوئی بات، بڑی مہربانی آپ کی. ایک منٹ میں وہ حدیث یہ ہے میرے عزیزوں. جی شروع ہو گیا ٹائم، 5 منٹ. حدیث یہ ہے محترم ناظرین، کتاب بخاری میں حدیث 2012. وہ اس میں حدیث میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے. دیکھیں وہ وہی ہے، زید بن ثابت والی حدیث ہے، اس میں الفاظ میں کچھ فرق ہے. اخبرنی عروہ، عروہ نے خبر دیا کہ عائشہ نے فرمایا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج من لیلۃ من جوف اللیل، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نکلیں، فصلی فی المسجد، انہوں نے مسجد میں نماز پڑھی ہے، وصلی رجال بصلاتہ، اور کچھ لوگوں نے ان کے نماز میں اقتدا کیا. ٹھیک ہے نا. فاصبح الناس فتحدثوا، پھر لوگوں نے صبح جو آپس میں ایک دوسرے سے بات کیا، تو فاجتمع اکثر منهم فصلوا، اور پھر زیادہ لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے نماز پڑھی ہے. فاصبح الناس فتحدثوا، اور پھر زیادہ لوگ جمع ہو گئے، پھر فکثر اہل المسجد، پھر لوگ زیادہ ہو گئے. من اللیلۃ الثالثۃ، تیسری رات. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، ثم خرج لصلاة الصبح، فلما خرج الفجر أقبل على الناس فتشهد. پھر چوتھی رات کو اتنے لوگ ہوئے تھے کہ وہ مسجد میں جگہ نہیں تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل آئے اور انہوں نے کہا فأما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم، مجھے پتا ہے، مجھے آپ نے جو کام کیا ہے مجھے پتا ہے آپ کا کیا کام کیا ہے. خشیت ان تفرض علیکم فتعجزون، مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ لازم ہو جائے اور آپ پھر اس کا تھاب نہیں لا سکو گے. ٹھیک ہے نا. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر علی ذلك، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور بات اسی طرح تھی. یہ عائشہ کی حدیث ہے. اسی حدیث کو زید بن ثابت دوسری طرح سے نقل کرتے ہیں. اسی مواقع کو زید بن ثابت کی جو حدیث ہے، وہ زید بن ثابت، دیکھیں زید بن ثابت کی حدیث زیادہ صحیح ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ترجیحات ہے. جب احادیث میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ احادیث میں جب اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں تعادل و تراجیح آ جاتا ہے کہ ترجیح کس کے حدیث کی ہوتی ہے. میں آپ کی خدمت میں پہلے ترجیحات کی بات کر دوں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی میں زید بن ثابت کی حدیث آپ کو دکھاؤں گا. دیکھیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پہلی بات ہے کہ روایت میں اس شخص کی روایت کو مقبولیت ملے گی اور اولویت ملے گی جس نے حدیث کو دیکھا ہے، اور جس نے نہیں دیکھا ہے اس کو اولویت نہیں ہے. عائشہ مسجد میں نہیں تھی، عائشہ رات کے وقت، رات کے نصف کو گھر میں ہوتی تھی. یہ کتاب ہے العدہ فی اصول الفقہ لابی یعلی الحنبلی. یہاں پر مرجحات میں جو اب دو حدیث میں اختلاف پیش آ جاتا ہے تو ترجیح کس کی ہے؟ ان یکون احد الراوین مباشرا لما رواہ. ایک وہ حدیث ہے، راوی ہے جس نے مباشر دیکھا ہے، لأن المباشر اعرف بالحال، اور جو مباشر ہے وہ عارف ہے. اور اس کی مثال بہت مشہور ہے، نکاح میمونہ ہے. میمونہ کی جو نکاح ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں کیا تھا یا محل کی حالت میں کیا تھا؟ حلال کی حالت میں کیا تھا نا. میمونہ خود کہتی ہے کہ مجھے حلال کی حالت میں نکاح کیا، عائشہ کہتی ہے نے احرام کی حالت میں کیا تھا. تو یہاں پر سب نے یہی کہا ہے کہ عائشہ کی حدیث کو ہم نہیں مانیں گے، میمونہ کی حدیث کو مانیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حلال کی حالت میں احرام سے نکل کے، حج کے احرام سے نکل کر یا عمرے کے نکل کر انہوں نے نکاح کیا، کیونکہ وہ خود اس حدیث بات کا مباشر ہے. یا مثلا حدیث الرؤیت ہے. حدیث الرؤیت میں عائشہ کہتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا. عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے بخاری وغیرہ میں کہ دیکھا، رب کو دیکھا. یہاں پر کس کی حدیث مقدم ہوگی؟ یہاں پہ ابن عباس کی حدیث مقدم ہوگی، کیونکہ عائشہ نے پیغمبر سے یہ تو نہیں سنا کہ میں نے رب کو نہیں دیکھا ہے. عائشہ بتا رہے کہ میں نے کہیں بھی پیغمبر سے نہیں سنا کہ انہوں نے، اس کو اپنی اجتہاد بتا رہی. اس کے بہت ساری مثالیں کہ جو مباشر ہے وہ مقدم ہے غیر مباشر پر. اب آتے ہیں زید بن ثابت کی حدیث کی طرف. زید بن ثابت، اسی حدیث کو میں نے کئی دفعہ دکھا دیا کہ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی نہیں ہے، عائشہ کے حدیث میں بھی نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تراویح پڑھائی ہے. لوگوں نے اپنے سے اقتدا کیا، ٹھیک ہے، لوگوں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اقتدا کیا. یہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں بھی یہی ہے.
اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں بہت زیادہ کہ لوگ اقتدا کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کاٹ کے گھر میں واپس آ جاتے تھے. اچھا، زید بن ثابت کی جو حدیث ہے وہ کون ہے، کیا ہے بھائی؟ وہ یہ ہے، زید بن ثابت کی جو حدیث ہے یہ بخاری ہے، چابدار احیاء تراث العربی ہے، ملاحظہ کریں باب صلاۃ اللیل، حدیث نمبر 731 ہے، اور بھی مقامات پر ہے. عن زید بن ثابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ بنایا تھا. یہ عائشہ کی حدیث میں بھی ہے، اس سے اوپر 730 میں بھی یہی ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان له حصیر يبسطه بالنهار ويحتجر بالليل فثاب الیہ الناس فصلوا وراءه. یہ بھی تراویح کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چٹائی تھی، اس چٹائی کو دن میں وہ بچاتے تھے، رات کو اس کا حجرہ بناتے تھے. تو لوگوں نے ان کو دیکھا، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اس میں بھی امامت کا نہیں کہ پیغمبر نے ان کو فرمایا کہ آؤ میرے پیچھے نماز پڑھو. زید بن ثابت کی حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ بنایا تھا، وہاں اس میرا خیال ہے کہ وہ چٹائی کا تھا، فی رمضان، شہر رمضان میں، فصلی فیہا لیالی، وہاں پہ کچھ رات وہ نماز پڑھتے، فصلی بصلاۃ ناس من اصحابہ، تو لوگوں نے ان سے اقتدا کیا، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. فلما علم بهم جعل يقعد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جعل يقعد، آپ کو پتہ ہے قعدم نہیں فرمایا، جعل يقعد، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ جاتے، جماعت کو توڑ دیتے. ٹھیک ہے نا، جماعت کو توڑ دیتے. تو ان دو حدیث میں اتنا وہ اختلاف نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نماز میں لگے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر آپس میں صبح انہوں نے بات کی، اگلی رات کو زیادہ لوگ آئے تھے. ٹھیک ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز بار بار توڑ دی، ایک دفعہ نہیں، جعل یقعد، وہ بیٹھ جاتے. اچھا، یہ استمرار پہ دلالت کرتی ہے. فخرج الیہم، ان کی طرف نکلے، قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کی کیا حرکت ہے، فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. مسجد سے بھی نکال دیا شیخ صاحب، اور نماز تراویح بھی توڑ دیا. اچھا، اور پھر زید بن ثابت کے حدیث نمبر 6، بس یہ حدیث بھی پڑھو شیخ صاحب کو، 6113 میں یہی واقعہ ہے. فرفعوا اصواتا وحسبوا الباب فخرج الیہم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے رات آئے نہیں مسجد میں. تو صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے آوازیں بلند کی، نعرہ بازی کیا، اپنی آوازیں بلند کیا، یا ایھا الذین آمنوا بلی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آواز بلند نہ کیا کر رسول کے دربار. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر انہوں نے آواز بلند کی کہ آ جاؤ نماز پڑھو. وہ انہوں نے گھر پہ پتھراؤ کیا. وحسبوا الباب، حسباب کہتے ہیں پتھر کو، پتھر پھینکے